موجودہ دور میں، اس دور میں جس طرح آئین کی مٹی تجدید کی گئی ہے اور جس طرح اس کے جو ہے آرٹیکلس کے ان کو جس طرح جو ہے وائلیٹ کیا گیا ہے، یعنی اس میں افسوس ہوتا ہے، بلکہ میں جی چاہتا ہے کہ سر پیٹ میں کہ اس طرح معاشرے چلتے ہیں، اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ رہتے ہیں، اس طرح لوگ ترقی کرتے ہیں کہ 76 ایئرز میں ہم آج بھی اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور 25 کروڑ کی آبادی جس کو نوکریاں چاہیے، جس کو روزگار چاہیے، جس کو زندگی چاہیے، اس کی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے۔ 25 کروڑ کا کیا کریں گے اگر وسائل نہ ہوئے؟ اور ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر رفتار نہیں رہی تو 2050 میں 50 کروڑ آبادی ہے، اس کو کہاں سے اتار دینا ہے؟ ان کو کہاں سے برابری دینی ہے؟ پہلے کہ ہم کارروائی کو آگے بڑھائیں، میں ہمارے سینئر پوسٹ صحافی لکھاری تجزیہ نگار جناب شہباز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آزادی ہے، ہم نے جو شخص بھی دیکھا یہاں پر آتی ہے، ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں، ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں، ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں۔ یہ تیرے شہر کی رونق ہے کہ بربادی ہے۔ محترم انوار بٹ صاحب میرے استاد ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ فوراً ہی چلی آئی آپ اس محفل جو روشنی کے لیے وہاں ادارے آ رہے ہیں، وہ یقیناً اس جنگ کی رات کا خاتمہ دے گا۔ ابھی ڈاکٹر انصر صاحب نے فرمایا کہ ایک عرصہ سیاست میں رہے، یہ پوری سیاسی تاریخ ہے جو آپ کے سامنے تشریف کر رہا ہے۔ بات جب قانون کی حکمرانی کی کریں یا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی کریں اور یہ سوچیں کہ بات کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جائے، یہ سوال اگر میں اپنے آپ سے کروں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ since time immemorial جھگڑا کیا رہا ہے، جہاں سے جو قانون کی حکمرانی کی جو ہم بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، دراصل یہ تصور آیا کہاں سے؟ جب یہ تصور نہیں تھا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تصور کیسے پیدا ہوا، اس تصور کے پیچھے پیدا ہونے میں کیا محرکات تھے کہ دنیا نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ رول آف لا پہ چلنا ہے، اور اسی پہ جو چلا وہ آسمانوں میں پہنچ گیا، جو نہیں چلا وہ اندھیروں میں بڑھ گئے۔ بنیادی تصور اگر آپ جو ایرسٹوٹل کی ہے نا پولیٹکس، جو اس کی کتاب تھی، اس میں جو بنیادی ڈبیٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا فرد کی حکمرانی ہوگی کہ قانون کی حکمرانی؟ کیا اتھارٹی کسی انسان کی چاہیے یا قانون کی چاہیے؟ کیا حکمرانی کسی فرد کی، کسی ذات کی چاہیے یا کہ قانون کی چاہیے؟ اور اس نے پھر یہ کنکلوڈ کیا، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو یونانی فلسفی تھے وہیں سے ملن کا آغاز ہوا تھا، اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ قانون کی حکمرانی، رول آف لا سے ہی معاشرہ بہتر رہتا ہے اور رول آف لا سے ہی معاشرہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ جو فرد کی حکمرانی کے خلاف تصور آیا، یہ قانون کی حکمرانی کا تصور تھا بنیادی طور پر۔ پھر اس تصور نے بادشاہت کو کوشچن کیا، جہاں جہاں بھی بادشاہتیں تھیں ساری دنیا میں ہم جانتے ہیں، ساری جگہ رومن امپائر تھی، اس سے پہلے گریک امپائر تھی،
اس کے بعد پھر پرشین امپائر رہی، پھر وہاں پہ میگنا کارٹا آئے، یورپ میں آئے، ساری چیزیں. تو بنیادی میں تصور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، جب بادشاہ کو کوشچن کیا، جب حمورابی کا جو ذکر کیا نا زار صاحب نے، جب یہ کوشچن کیا بادشاہ کو کہ رول ہونے چاہیے، کوئی معاشرے کے لیے ہونے چاہیے، کوئی ایتھکس ہونے چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، تو پھر بادشاہ نے بھی کہا ہاں ہونا چاہیے. لیکن اس نے یہ کیا کیا کہ خود کو اپنے اس سے مستثنا رکھا، خود کو ابل رکھا، ماورا رکھا. پھر دوسرے سٹیپ کے اوپر یہ جدوجہد سامنے آئی کہ نہیں، بادشاہ کے اوپر بھی قانون کو لازم ہونا چاہیے. وہ جو ہمیں کانسیپٹ ہے، ایک تو ڈیوائن کانسیپٹ ہے نا، جو سلسلہ سے میں اس پہ نہیں جانتا، بہت وقت چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے. میں آ جاتا ہوں سیدھا میگنا کارٹا کے اوپر 1215 پہ. جب بادشاہ کو یہ کوشچن کیا کہ بھئی قانون کی حکمرانی چاہیے، قانون پر عمل درآمد، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس قانون کے تابع ہو. پھر وہ پارلیمنٹ کا وجود نہیں ملتا کہ قانون کی تم بھی قانون کے تابع ہو. یہ جو تھا نا کہ بادشاہ نے بھی قانون کے تابع ہونا ہے، اسی کے اوپر ساری جدوجہد ہوئی. جو امریکن، جو ابراہم لنکن نے لڑائی لڑی غلامی کے خلاف، وہ یہی لڑائی تھی کہ بھئی بادشاہ بھی قانون کے تابع ہونا چاہیے. قانون بادشاہ کے لیے اور عام جو ریاست کا آدمی ہے اس کے لیے برابر ہے. یہ جدوجہد سامنے ہے. مطلب پہلی سٹیج کے اوپر بادشاہ کہا کہ تم بھی قانون ہونا چاہیے. دوسری سٹیج پہ بادشاہ کو کہا کہ تم بھی قانون کے تابع ہو، اور اس کی لڑائی لڑی گئی اور پارلیمنٹ کا وجود آیا. اور اسی سے پھر ویسٹ میں جو ہمیں آج ملتی ہے رول آف لا ملتا ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ملتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر سارے بادشاہتیں ختم ہوئی. اچھا، جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، رکھا کیا ہے؟ رول آف لا بنیادی طور پر آپ کے دو رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایک آپ کے ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس جو کسی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ آتی ہے، اور موت تک، پیدائش اور موت کے درمیان جو اس کے حقوق ہے نا، جس میں یہ آ جاتا ہے آپ کا زندہ رہنا. آپ زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو لباس چاہیے، آپ کو گھر چاہیے. پھر ہی زندگی کا وجود آئے گا نا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. ہیومن کا جو لفظ ہے یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. یو روح کو کہتے ہیں، من جسم کو کہتے ہیں. تو روح جب اس جسم میں روح داخل ہوئی تو ہیومن بنا. یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ نہیں جاتا. تو یہ جو زندگی کا میں نے بتایا ہیومن رائٹس، اس کے لیے رول آف لا چاہیے نا کہ مجھے، اب جیسے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 ہے وہ یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو لائف، کہ مجھے زندگی کا حق دیتا ہے. اب زندگی کے لیے مجھے خوراک چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے پہننے کے لیے، مجھے چھت چاہیے. اس کا مطلب ہے رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے میری روٹی چاہیے، مجھے میرے کپڑے چاہیے، اور مجھے میری چھت چاہیے. اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے رول آف لا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے یہ تینوں چیزیں. اب ویسٹ نے تو یہ ساری لڑائی لڑی اور وہ حقوق لے لی. یہ حقوق ایسے نہیں ملے. اگر لڑائی نہ لڑتی عوام تو آج بھی بادشاہ کی حکمرانی ہوتی، اور وہ یہی کہتا کہ میں خدا کا نائب ہوں، تم سارے میری مانو. میں خدا کا نائب ہوں، تم مانو، اور میں قانون سے بالا، قانون مجھ پر اپلائی نہیں کرتا. رشین سے آگے ہے، رول آف لا کی وجہ سے آگے ہے، پارلیمنٹ کی وجہ سے. اب ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ اب رول آف وہی ہے کہ ہمارے ہاں جب پارلیمنٹ آئی، پارلیمنٹ بنی، انہوں نے کہا بنا دی پارلیمنٹ.
اچھا ایک اور چیز بہت ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر جو ڈیموکریسی آئی، جو رائٹس ملے، وہ ایک ریولیوشنری اسٹرگل کے نتیجے میں ملے۔ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں جو رائٹس ہمیں ملے وہ کسی اس طرح کی جدوجہد کے نتیجے میں نہیں ملے۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پروسیس کا آغاز ہوا وہ بھی تاج برطانیہ نے خود کیا، اور ہیوم کو سیکرٹری جنرل بنایا، اور جو تاج برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اپنے ماتحت رکھا پالیٹکس کو، وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اب اس نے چلایا جتنا بھی چلایا، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی رہا، اور اس سے آج کے دن تک ہم نہیں نکل پائے۔ 47 میں کیا ہوا وہ چلے گئے، اور وہی جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے اوپر قابض ہو گئے بڑے زمیندار جگیردار۔ اب وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے، اب مجھے بتائیے ان کو کیا ضرورت؟ رول آف لا ان کی ضرورت تو نہیں، کسی جاگیردار کی ضرورت نہیں۔ اب یہ سوال بھی خود سے کرتے ہیں ہم سب بیٹھ کے کہ قانون کی پھر حکمرانی ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوئی نا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مطلب کوئی پڑھائی میں لوگ کم ہیں، کوئی پڑھے لکھے کم ہیں، کوئی نمازیں کم پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے ریزنز یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ قانون کی حکمرانی کیوں نہیں ہوئی، کیوں حقوق نہیں ملے،